اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حضرات، آج اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے پہلے جو سورۃ النحل اس کی تکمیل ہوئی ہے اور اکثر حصہ سورۃ بنی اسرائیل کا بھی الحمدللہ آج تلاوت ہوا ہے، اور ہم نے اللہ کی مہربانی سے اسے سننے کی سعادت پائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہ منزلیں آسان بھی فرمائے اور ہمارا یہ عمل اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بھی فرمائے۔ سورۃ النحل ہو یا سورۃ بنی اسرائیل، یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، دونوں صورتیں یہ مکی ہیں، مگر سورۃ النحل کا موضوع تھوڑا سا مختلف ہے سورۃ بنی اسرائیل سے۔ سورۃ النحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید خالقیت اور توحید ربوبیت پر زیادہ گفتگو ہوئی ہے۔ ابتدا میں سورت کی ابتدا میں ہی اللہ ذوالجلال والاکرام نے دراصل ایک مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے مسلسل اس اعتراض کے جواب میں یہ بات فرمائی ہے کہ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ بار بار کہتے تھے کہ قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا، آتا کیوں نہیں، انکار کرتے ہیں ہم، کیوں عذاب نہیں آتا ہم پر۔ اس کے جواب میں اللہ ذوالجلال نے صرف ایک بات فرمائی کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، فلا تستعجلوا، تم جلدی نہ کرو، اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ آ گیا ہے۔ اللہ کے ہاں ہر فیصلے کا ایک وقت مقرر ہے، موت کا وقت بھی مقرر ہے، قیامت کے آنے کا وقت بھی مقرر ہے۔ نہ موت کا پتہ ہے کسی کو کہ کب آئے گی، اور نہ ہی قیامت کا پتہ ہے کہ کب آئے گی، اور جب آئے گی یہ اچانک آئے گی، یعنی قیامت جب آئے گی تو آنن فانن اچانک آئے گی۔ لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہوں گے، بس ایک ہی بیگل بجے گا اور سارے کے سارے سراسیمہ ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو اللہ رب العزت نے ہمارے ہاں یہ وقت بڑا ہی لمبا اور طویل ہمیں محسوس ہوتا ہے، مگر اللہ رب العزت کے ہاں جو وقت کے پیمانے ہیں وہ ہمارے وقت کے پیمانوں سے مختلف ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ہم میرے نزدیک 1000 سال وہ ایک دن ہے، 1000 سال ایک دن ہے۔ اب ہم تو 1000 سال شمار کرتے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال کے ہاں یہ ایک دن ہے۔ اس حقیقت کو اب ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں۔ قیامت کا دن، اس کے بارے میں اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ایک دن ہے، اتنا طویل دن۔ تو یہاں بھی یہی بات پہلے فرمائی، اللہ کا فیصلہ آ رہا ہے، جلدی نہ کرو، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ وہ اللہ پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے پاک ہے، اور جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو تم، اللہ رب العزت ان سے کہیں بلند و بالا ہے۔ اس کے بعد اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی توحید ربوبیت کی باتیں کی ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا
اور زمین اور اس نے آ کے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت کے احکام نازل کیے، اور ان احکام کا خلاصہ یہ ہے کہ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، کہ اللہ کے علاوہ، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس لیے مجھ سے ڈرو، میری نافرمانی نہ کرو، حکم و دوری نہ کرو، ڈر جاؤ۔ یہ بات کہہ کے ابتداءً پھر اللہ رب العزت نے اپنی تخلیق، جو مخلوق پیدا کی ہے، آسمانوں کو، زمین کو، انسان کو، اور بڑے عجیب انداز میں فرمایا خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ انسان ایک قطرہ پانی کا ہے، اپنی اوقات دیکھتا نہیں ہے کہ میں ہوں کیا، لیکن میرے ساتھ جھگڑا شروع کر دیتا ہے۔ اپنی اوقات تو دیکھے کہ اس کی اوقات ہے کیا، پوزیشن کیا ہے اس کی، ایک قطرہ پانی کا ہے جس سے میں نے اس کو بنایا ہے، اس کو شعور دیا ہے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، دل دیے ہیں، زندگی دی ہے، یہ سب کچھ میری عطا کی ہوئی چیزیں ہیں، اور پھر میرا ہی انکار کرتا ہے، میری عظمت کا ہی انکار کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، یہ زمین پر پھیلے ہوئے چوپائے، یہ بکریاں، اونٹ، گائے، یہ سب کھانے والے جو جانور ہیں، انعام ان کو بولتے ہیں، یہ کتنے جانور ہیں جن کو میں نے پیدا کیا ہے، اور ان کے پیدا کرنے میں بھی میرا کوئی فائدہ نہیں، تمہارا فائدہ ہے، تمہارے لیے پیدا کیے، ان کا گوشت تم کھاتے ہو، اس کے چمڑے تم استعمال کرتے ہو، ان کی اونیں تم کی استعمال کرتے ہو، یعنی جو اتنی چیزیں پیدا کی ہیں، میرے علاوہ کوئی اور پیدا کرنے والا ہے؟ جانور اللہ کے علاوہ کوئی اور پیدا کرتا ہے؟ نہیں پڑتا۔ انسان کو بھی اللہ ہی پیدا کرتا ہے، اور حیوانات کو بھی اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے۔ ایک ہی اللہ ہے وحدہ لا شریک، جو ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا مالک، اور کھانے پینے کا ہی نہیں بلکہ اللہ فرماتے ہیں والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون، یہ گھوڑے، یہ گدھے، یہ فیل، یہ دوسرے جانور جو تمہارے فائدے کے لیے، بار اٹھانے کے لیے، کچھ غذا بنانے کے لیے، تمہاری زندگی سنوارنے کے لیے، کچھ تمہاری زندگی کو زینت دینے کے لیے، اور کچھ تمہارے کام کروانے والے، یہ سارے چوپائے مختلف انواع جتنی چار پاؤں کی ہے، یہ سارے کے سارے تمہارے فائدے کے لیے میں نے پیدا کیے، اللہ کے علاوہ اور کسی نے ان چیزوں کو پیدا نہیں کیا۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان کرنے کے بعد پھر یہ بھی فرمایا، دیکھو بارشیں کون برساتا ہے، کھیتیاں کون اگاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ کھیتی باڑی کا اور زمین سے فصلوں کا اگنا ہے، یہ سارا نظام اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور سب پھر یہ بات بھی فرمائی افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، تمہیں عقل نہیں آتی، سمجھ نہیں آتی، نصیحت نہیں تم پکڑتے کہ جو پیدا کرنے والا ہے اور جو پیدا کر نہیں سکتا، کچھ بنا نہیں سکتا، یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ کس نے کیا بنایا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے غالباً سورہ شورى میں فرمایا کہ یہ ساری زمین، آسمان اور اس اردا گرد جو کچھ تمہاری نظر میں آ رہا ہے، یہ تو میں نے پیدا کیا ہے، مجھے بتلاؤ تم نے کیا پیدا کیا، تمہارے معبودوں نے کیا پیدا کیا؟ یہ جو کچھ ہے یہ تو میری مخلوق، جن کی تم پرستش کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، ان کو کس نے پیدا کیا؟ اس لیے اس میں توحید پہلے تو خالقیت کا بیان ہے تفصیل کے ساتھ، کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ توحید خالقیت ہو یا توحید ربوبیت ہو، دونوں ہی چیزیں جو ہیں یہ ایسی ہیں کہ اللہ رب العزت کی بندگی کا یہ دونوں تقاضا کرتی ہیں۔ جس مالک نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس پر اپنے انعامات کی اتنی بارش کی ہے کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، ان کو تم شمار بھی نہیں کر سکتے، تو پھر اس مالک سے سرکشی کرنا اور اس مالک سے منہ موڑ کے ان ہستیوں کی عبادت شروع کر دینا جن کے اختیار میں خود اپنا وجود بھی نہیں ہے، جن کے اختیار میں
جو اپنے جسم میں کوئی تصرف کرنے پہ قادر نہیں ہے، بیماری سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، بھوک پیاس سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تکالیف سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر سکتے، میں جو بھی ان کے بارے میں فیصلہ کرتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ زندگی گزارتے ہیں، طعن ہو یا کرہن ہو، زندگی طعن ہو یا کرہن ہو ان کو گزارنا پڑتی ہے۔ اس لیے یہ دیکھو کہ اتنا تو سوچو کہ جس نے کوئی چیز پیدا کی ہی نہیں، بلکہ آگے 17ویں صورت یعنی آگے 17ویں پارے میں حج میں غالباً ہے آخر میں، جن کو اللہ رب العزت کے علاوہ تم پکارتے ہو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، کوئی اور چیز تو پیدا کیا کرنا، وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ آگے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ لَا يَنقِذُوهُ مِنْهُ، حتیٰ کہ اگر مکھی کوئی چیز ان کے دسترخوان سے اٹھا کے لے جائے تو وہ مکھی کو پکڑ کے واپس نہیں اس سے چھین سکتے۔ اور آگے کیا کہا، ضعف الطالب والمطلوب، یہ مانگنے والے بھی اور جن سے مانگا جا رہا ہے یہ دونوں کیا ہیں، کمزور۔ ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور اور مطلوب جن سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور۔ ان کمزوروں کو تم نے اپنا معبود بنایا ہے جو اپنا بھی دفاع نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر کبیر، یعنی اتنا واضح اور شفاف مسئلہ ہے کہ اب انبیاء کرام علیہ السلام کے سمجھانے سے بھی یہ کسی کو سمجھ نہیں آیا۔ آج بھی لوگ اللہ والے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، آج بھی یہ سمجھ نہیں آتی۔ یہ توحید بظاہر بڑی آسان ہے لیکن حقیقتاً یہ بہت ہی مشکل، اور یہ مشکل مسئلہ جو ہے یہ آج کا نہیں، شروع کا ہے۔ یہ کشمکش شرک اور توحید کی آج نہیں ہے، یہ شروع سے پہلے 10 قرن نوح علیہ السلام سے پہلے ساری دنیا پہ صرف توحید سے، جو فطرت کا دین ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ یحودانہ اور ینصرانہ اور یمجسانہ، لیکن والدین کی صحبت، ان کے تاثرات کے نتیجے میں وہ یہ یہودی بن جاتا ہے، عیسائی بن جاتا ہے، مجوسی بن جاتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے۔ لیکن اصل چیز کیا ہے، وہ توحید ہے، فطرت۔ حدیث میں آتا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات کی ہے فتح الباری میں کہ نبی علیہ السلام جس وقت پیدا ہوئے اور پیدا ہونے کے بعد حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں پرورش پانے کے لیے بھیج دیا گیا انہیں، تو آپ وہاں پرورش پاتے رہے، دودھ پیتے رہے۔ تو جب قوت گویائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی نبی علیہ السلام کو، تو آپ کی زبان مبارک سے سب سے پہلا جو کلمہ نکلا تھا وہ اللہ اکبر تھا۔ سب سے پہلا کلمہ آپ کی زبان مبارک سے اللہ اکبر کا تھا، اللہ اکبر۔ ہمیں فکر کچھ اور ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس تو یہی فرماتے ہیں کہ اپنے بچوں کو جب وہ بولنے کی سعادت حاصل کریں یا بولنے کے قابل ہو جائیں تو انہیں اللہ کی توحید لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ ہم کچھ اور سکھاتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کی طرف نہیں لاتے ہیں، کچھ اور الفاظ جو ہے نا وہ سکھاتے ہیں جو انگریزی کے ہوتے ہیں، ہماری زبان بھی نہیں ہوتی، نہ عربی کے ہوتے ہیں نہ اردو کے ہوتے ہیں، وہ زبان بولتے ہیں بچے ہمارے۔ یہ ہماری تربیت کا اثر ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان کو بنانے والا، پیدا کرنے والا وہ سمجھے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی نہیں، اور خالق اور مخلوق یہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک سراپا محتاج ہے اور ایک سراپا موتی ہے، دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ ایک کا فیضان بے حد و بے حساب ہے اور دوسرا انسان وہ سراپا محتاج، یعنی قدم قدم پر سانس لینے سے لے کے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، ہر کام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محتاج۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور ساتھ یہ بھی اللہ ذوالجلال نے اسی صورت میں فرمایا ہے کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، یہ بھی اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کی تم پرستش کرتے ہو
دیکھو کہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، انہوں نے کچھ پیدا نہیں کیا، ان کو پیدا کیا گیا ہے۔ جو مخلوق ہو، جو خود مخلوق ہو، وہ کسی کو پیدا کیسے کر سکتی؟ پیدا ہو ہی کر ہی نہیں سکتے۔ بنانا چیز اور ہوتا ہے، خلق چیز اور ہوتی ہے۔ خلق پیدا کرنا اور بنانا، گھڑنا اور اس کی ایجاد بالکل ابتدا، یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ انسان بنی ہوئی چیز کو دوسری شکل دے دیتا ہے، دوسری صورت دے دیتا ہے، لیکن اصل چیز جس پر اس کا وجود قائم ہے وہ کون بناتا ہے؟ وہ اللہ وحدہ لا شریک بناتا ہے، وہ اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں بناتا۔ تو اسی طرح یہاں یہ فرمایا کہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، اور ساتھ یہ بھی اموات غیر احیاء، اموات مردہ ہیں، فوت ہونے والے ہیں، موت آنے والی ہے ان کو، ہمیشہ نہیں رہیں گے، ہمیشہ رہنے والا حی قیوم ہے، اللہ وحدہ لا شریک، ہاں اللہ وحدہ لا شریک ہمیشہ۔ اگر یہاں کسی نے ہمیشہ رہنا ہوتا تو صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے مستحق تھے کہ آپ دنیا میں ہمیشہ رہتے، آپ ہمیشہ رہتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت عائشہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ انبیاء سے ملک الموت آ کے اذن طلب کرتا ہے، اجازت لیتا ہے، اور چلیں اللہ رب العزت کے پاس، یا آپ جہاں ابھی رہنا چاہتے ہیں دنیا میں، یہ اجازت لیتا ہے ملک الموت۔ صرف فرشتوں سے، اپنے انبیاء سے یہ کی تخصیص ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے دیکھا کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آخری وقت تھا آپ کی زندگی کا، آخری لمحات تھے، اور میرے یعنی سینے کے اوپر، ران کے اوپر اس طرح ٹیک لگائے ہوئے، سہارا دیے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، تو آپ نے ہاتھ کا اشارہ کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، بالرفیق الاعلیٰ، بالرفیق الاعلیٰ۔ تو میں نے یہ سمجھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو فرمایا کرتے تھے نا کہ فرشتہ آ کے اجازت لیتا ہے، یہ آپ اس اجازت کا جواب دے رہے ہیں۔ وہ پوچھ رہا ہے جانا ہے کہ نہیں، جانا ہے یا نہیں جانا، تو یہ فرما رہے ہیں بالرفیق الاعلیٰ، اللہ رب العزت کے پاس۔ گویا میں سمجھ گئی کہ وہ جو اجازت کی بات آپ زندگی میں فرمایا کرتے تھے، وہ وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا آ گیا ہے۔ اللہ، تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک نے مرنا ہے۔ لو کان فی الدنیا بقاء لواحد لما مات سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا میں کسی نے باقی رہنا ہوتا تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فوت ہوتے۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو پھر بھائی دنیا میں کوئی بھی نہیں رہ سکتا۔ سب سے محبوب ہستی اللہ تعالیٰ کے ہاں، حبیب پیاری ہستی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، جب اللہ تعالیٰ نے انہیں اس موت سے دو چار کیا، حتیٰ کہ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر۔ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں کسی کی وفات پر کسی پریشانی کی حالت میں دیکھتی ہوں تو مجھے کبھی خطرہ محسوس نہیں ہوتا، خوف محسوس نہیں ہوتا، ڈر نہیں لگتا، جو کیفیت میں نے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی۔ آپ اندازہ کریں، حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیمار ہیں، بات ادھر چلی گئی، صحابہ کرام حاضر ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں، اوہو آپ کو تو بہت سخت بیمار، بلکہ ڈبل بخار۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ ڈبل تکلیف ہے تو اللہ اجر بھی ڈبل عطا فرمائے گا۔ یعنی انبیاء کو اگر یہ تکلیف آتی ہے یا صلحاء کو یہ تکلیف آتی ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ کئی آدمی بڑے عجیب و غریب تبصرے کرتے ہیں ایسے موقع پر، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ایسے موقع پر اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ اس کے لیے اس کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتی۔ ہم کہتے ہیں مصیبت نو پھڑیا ہے، کیتیاں نو پھڑیا ہے، ہمارے بڑے منفی تبصرے ہوتے ہیں اس مرحلے پر،
بلکہ اس سے ڈرنا چاہیے، یہ بات کبھی نہیں کہنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندے کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو میں اس پر بھی اسے اجر دیتا ہوں۔ موت کی تکلیف تو بہت بڑی تکلیف، معمولی نہیں ہے۔ اگر اس میں تکلیف اگر کم ہے، اللہ کی حکمت ہے، الحمدللہ۔ اگر زیادہ ہے تو اس میں بھی کوئی پریشانی کی بات نہیں، وہ ان ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ لیکن ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی کا ہی معاملہ فرمایا۔ ہماری چاہت تو یہی ہے نا، چاہت ہماری یہی ہے کہ اللہ ذوالجلال دنیا اور آخرت میں ہر حال میں ہمارے ساتھ آسانی کا اور سہولت کا وہ معاملہ فرمائے۔ تو خیر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اموات غیر احیاء، یہ سارے مرنے والے ہیں۔ اچھا یہ آج تو معبود تھے تمہارے، ان سے پہلے کون تھا؟ آج یہ حاجت روا ہیں، مشکل کشا ہیں، اولاد دیتے ہیں، شفا دیتے ہیں۔ جب یہ پیدا نہیں ہوئے تھے، مخلوق کو رزق دینے والا، پیدا کرنے والا، شفا دینے والا، اولاد دینے والا اس وقت کچھ تھا یا نہیں تھا؟ ان کے پیدا ہونے سے پہلے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یعنی اتنی سیدھی اور صاف بات بھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ان کو تو ہم نے کہا کہ جناب یہ دیتے ہیں، جب یہ نہیں تھے اس وقت کون دے رہا تھا ان کو؟ انسان کو، بلکہ حیوانات کو، یہ سارے حیوان جتنے بھی ہیں ان سب کو یہ اولاد کون دینے والے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک دینے والے۔ اور ساتھ یہاں یہ بھی فرمایا وما یشعرون ایان یبعثون، وہ قبروں میں پڑے ہیں، انہیں یہ بھی نہیں پتا کب اٹھایا جائے گا، کب اٹھایا جائے گا انہیں، یہ قبروں سے کب نکلیں گے؟ آپ نکل نہیں سکتے، حتیٰ کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نکلیں گے کب نکلیں گے۔ جو اتنے بے بس ہوں وہ تمہاری حاجت براری کس طرح کرتے ہیں؟ جو اپنے بارے میں اتنے بے بس ہیں وہ تمہاری حاجت براری کس طرح کرتے ہیں؟ تو اس طرح توحید خالقیت کے تناظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی یکتائی اور اپنی وحدانیت کا تذکرہ اس صورت میں کیا ہے۔ اسی طرح توحید ربوبیت ہے، اور اس میں یہی جتنی چیزیں پیدا کی ہیں میں نے تمہارے کھانے پینے کے لیے، ہر چیز تمہارے نفع کے لیے، تمہاری بھلائی اور تمہاری بہتری کے لیے۔ حتیٰ کہ دو چیزیں بطور خاص اللہ ذوالجلال نے ذکر فرمائی، ایک شہد اور دوسرا دودھ، دو چیزوں کا بطور خاص ذکر کیا۔ دودھ کے بارے میں تو فرمایا کہ دیکھو جانور چرتا ہے، خشک بھی تازہ بھی، زرد بھی سبز بھی، لیکن دودھ ایک قسم کا ہوتا ہے۔ کتنی نشانی ہے اللہ ذوالجلال کی، ہمیشہ جو کھاتا ہے اس کا رنگ برآمد ہوتا ہے، اثرات ہوتے ہیں، لیکن یہ جانور جو چارہ چرتے ہیں یہ چارہ ایک ہی نوعیت کا نہیں، یہ خشک بھی کھاتے ہیں، تر بھی کھاتے ہیں، سبزہ بھی کھاتے ہیں، زرد وہ بھی کھاتے ہیں، لیکن جب دودھ دیتے ہیں تو سب کا دودھ سفید ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، سب کا دودھ سفید ہوتا ہے۔ اور دودھ بنتا بھی کیسے ہے؟ اللہ نے فرمایا من بین فرس و دم لبنا خالصا، خون اور گوبر، ان دونوں کے مابین اللہ نے ایسا کوئی سسٹم بنا رکھا ہے کہ درمیان سے دھار نکل آتی ہے اور دودھ کے کھانے میں وہ جمع ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کی قدرت یہ ہے کہ نہ اس میں خون کی کوئی آمیزش ہے نہ بو کی آمیزش ہے، خون کا کوئی رنگ نہیں، اس میں خون کا اس میں کوئی رنگ نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں اللہ اکبر کبیرہ بو کی، جو گوبر کے ساتھ مل کے نکلا ہے، نہ بو ہے اس میں نہ گوبر ہے۔ لیکن اس کے برعکس دوسری صورت دیکھی، شہد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے شہد کی مکھی کو یہ الہام کیا کہ تم نے ایسے شہد بنانا ہے، اور یہ چیز بھی اس اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے کہ دیکھو یہ شہد کی مکھی کیا بناتی ہے، جو چھتا تیار کرتی ہے اور جس خوبصورتی کے ساتھ اس کے سوراخ ہوتے ہیں، اور ان سوراخوں میں کوئی
دوج نہیں ہوتی بلکہ پوری یکسانیت ہوتی ہے اس میں. یہ نہیں کہ کوئی اونچا کوئی نیچے کوئی ادھر کوئی ادھر, پورا فٹ. یہ ساری کاریگری اس کو اس چھوٹی سی مکھی کو کس نے سکھا دی؟ یہ ساری کاریگری جو ہے یہ کس نے سکھا دی؟ اور پھر ان کا ایک پورا نظام قائم کیا اللہ ذوالجلال والاکرام. ان کی ایک ملکہ ہے, اس کے محافظ ہیں, اس کے نوکر ہیں, وہ بھی ہیں جو جا کے پتہ کرتے ہیں کہ کہاں کن درختوں اور پھولوں سے شہد ہمیں مہیا ہوگا. وہ آ کے اطلاع دیتے ہیں فلاں باغ ہے, فلاں جگہ ہے, وہاں یہ چیز ہماری جو ہے نا وہ ہمیں میسر آ سکتی ہے. پھر وہ شہد کی ملکہ ان اپنے بچوں کو یعنی مکھیوں کو دوبارہ بھیجتی, جاؤ ان کی رہنمائی کرنے, ان کی رہنمائی کر دو, ان کو بتلا دو کہ کہاں شہد میسر ہے. پھر یہ جاتے ہیں اور اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ جو چیز وہ بتلاتے اسی راستے پر جاتے ہیں, اسی پر آتے ہیں. جس راستے پر جاتے ہیں ادھر ادھر ہو بھی جائیں آتے پھر اسی طرف. یہ سارا نظام یہ چھوٹی سی مکھی ہے, اگر انسان یہ شہد کا چھتا بنانا چاہے وہ بھی نہیں بنا سکتا. مکھی بنا رہی ہے. بلکہ یہ جتنے جانور ہیں اپنی اپنی بلوں میں یہ سارے اللہ ذوالجلال کے سکھلائے ہوئے. پتہ نہیں آپ میں سے کسی نے وہ بجڑے کا وہ دیکھا ہے گھونسلہ یا نہیں دیکھا, جو ایک تنکے پر لٹک رہا ہوتا ہے, ایک تلکے پر. اور ایسی کاریگری ہوتی ہے اس کا داخل ہونا, اس کا بننا اور بنانا کہ بارش جتنی بھی کیوں نہ ہو وہ محفوظ, اس سے بارش کا قطرہ بھی محسوس نہیں ہوتا. اور ایک تیلے پر ایک رسی پر وہ جرائب بنا ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ ساری چیزیں ان حیوانوں کو, چھوٹے چھوٹے کیڑوں کو, چھوٹی چھوٹی مکڑیوں کو, مکھیوں کو یہ بتلانے والا کون ہے, سکھانے والا کون ہے؟ ان کو کسی نے سکھایا پڑھایا ہے یا نہیں؟ اللہ نے سکھایا ہے, یہ چیز بتلائی. اور پھر اللہ ذوالجلال نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی, اللہ ذوالجلال یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ. دیکھیے وہ بھی مختلف الوان کھاتی ہے. فرق کیا ہے؟ وہ مختلف الوان گائے بکری بھینس کھاتی ہے, دودھ ایک قسم کا ہے, یعنی دودھ سب کا سفید ہے. لیکن یہ شہد کی مکھی یہ بھی مختلف چیزوں سے پھول اپنا غذا لیتی ہے, لیکن اس کے شہد کا رنگ مختلف, شہد کے رنگ کا رنگ مختلف ہے. اب یہ اختلاف کیوں ہے؟ سوال تو یہی ہے کہ یہ اختلاف کیوں ہے؟ یہاں علیحدہ علیحدہ رنگ ہیں, جہاں جہاں سے اس نے وہ شہد لیا ہے اس کے اثرات ہیں شہد میں, لیکن جو دودھ ہے اس میں کسی چیز کا اثر نہیں. حتیٰ کہ دودھ پاندے جنہ پانی پائی جاؤ وہ سفید دا سفید ہی رہتا ہے. لسی بھی جنی ودی چلی جائے گی وہ پھر بھی سفید ہی رہے گی. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سارا نظام ایک یعنی خالق تخلیق کا, اور یہ سارا تخلیق کے بعد پھر ربوبیت کا, پیدا کرنے کا, پالنے کا, پرورش کرنے کا, اور یہ ساری چیزیں, ان چیزوں کو الہام کرنے والا وہ کون ہے؟ ان کو کس نے پڑھایا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ نہیں, اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں. یہ چیزیں اس سورۃ النحل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمائی. اور اس میں پھر ضمناً ان چیزوں کا بھی بیان ہے, معاشرتی مسائل کا, رشتہ داری صلہ رحمی کا, فحشاء اور منکرات سے بچنے کا, عہد و پیمان ان کو پورا کرنے کا, جو ایک دوسرے کے معاملات میں تم قسمیں کھاتے ہو ان قسموں کی پابندی کرنے کا. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں, یعنی جو معاشرتی ہمارے مسائل ہیں توحید کے ساتھ ساتھ, وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت میں ذکر فرمائے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرم برداری کا حکم دیتے ہوئے سورت کے آخری حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر خبردار کیا ہے اہل مکہ کو بھی بالخصوص, اور عام سب ہمارے انسانوں کے لیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسی سورۃ نحل کے آخر میں
کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک بستی کا قصہ سنو، ایک بستی والوں کا قصہ جو ہے نا وہ سنو۔ وہ بستی کیا تھی؟ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، بڑے اطمینان سے زندگی گزارتی تھی، خوش خرم تھے وہ۔ یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، روزانہ ان کے پاس رزق وہاں پہنچ رہا ہوتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کفر کیا، ناشکری کی۔ وہ گھر بیٹھے ہوئے سب کچھ پا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مثال سے مراد وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد خود اہل مکہ ہے، یہ انہوں نے تعیین کی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی بعثت کے بعد جب ہجرت کر کے نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں تو پھر اس کے بعد ایک مکے پر اہل مکہ پر قحط کا عذاب آیا تھا، چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ابو سفیان گئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ طیبہ کہ ہیں تو آپ ہی کے رشتہ دار، بھوکے مر رہے ہیں، دعا کریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راستہ کھول دے، یہ کیفیت تھی۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یاتیھا رزقھا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے ناشکری کی۔ فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف، تو اللہ ذوالجلال نے ان پر خوف بھی مسلط کر دیا اور بھوک بھی مسلط کر دی۔ یہاں ایک بات سمجھنے والی، ابراہیم علیہ السلام نے اسی بستی والوں کے لیے سوال کیا تھا نا، یا اللہ ان کو رزق بھی دینا اور ان کو امن بھی دینا، ان کو رزق بھی دینا اور ان کو امن بھی دینا۔ اور ابا لکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا اس دعا سے لے کے اس واقعے تک مقبول رہی، اور اس اثناء میں کسی نے بھی مکہ مکرمہ پر اگر حملہ کرنا چاہا ہے تو اللہ ذوالجلال نے ان کو پسپا کر دیا، جس طرح کہ وہ اصحاب فیل کا قصہ ہے۔ اصحاب فیل آئے تھے نا یمن سے بیت اللہ کو گرانے کے لیے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چڑیوں سے انہیں بالکل بھسم کر دیا، چارہ بنا دیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ مکہ مکرمہ امن کا شہر تھا، ابراہیم نے دعا کی تھی، اور رزق بھی اللہ ذوالجلال، اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبی الیہ ثمرات کل شیء، اللہ فرماتے ہیں اللہ اکبر، کیا تمہیں میں نے امن کی زندگی نہیں دی اور ہر چیز کھانے والی جو ہے وہ تمہارے پاس پہنچ نہیں رہی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں، اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا، قبول ہوئی۔ لیکن ابراہیم ہی نے تو دعا کی تھی نا کہ یا اللہ اس بستی والوں کے پاس ایک نبی بھیج، اس بستی والے کے پاس ایک نبی مبعوث فرما۔ وہ نبی جب آیا انہوں نے نبی کی انکار کر دیا، فکفرت بانعم اللہ فاذاقھا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب وهم ظالمون۔ اللہ اکبر، رسول کی نافرمانی کی، نعمتوں کی ناشکری کی، نتیجے میں امن بھی ختم اور خوف مسلط، بھوک بھی مسلط جو ہے نا وہ بھی مسلط ہو گئی، امن بھی ختم ہو گیا، خوف بھی طاری ہو گیا۔ یہ کس چیز کے نتیجے میں؟ اللہ رب العزت کے نبی کی نافرمانی کے نتیجے میں۔ اللہ رب العزت کی نبی علیہ السلام ہمارے لیے ایک نعمت عظمی ہے۔ نبی اللہ نے فرمایا نا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، اللہ کا یہ ایک فیضان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کا امتی بنایا ہے، یہ اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر۔ اب اس کا شکر، آپ کی اطاعت، آپ کی فرمانبرداری، آپ کی احکام کی پیروی، یہ ہم سب پر لازم اور ضروری ہے۔ اسی پر ہم اس زندگی گزاریں گے تو ہم بچے رہیں گے، اگر اس سے ادھر ادھر ہوں گے تو یقین جانیے کہیں وہی حشر نہ ہو جو اہل مکہ کا ہوا تھا نبی علیہ السلام کی مخالفت اور آپ سے مخاصمت کے نتیجے۔ اس کے بعد ہے سورۃ بنی اسرائیل۔
بنی اسرائیل کی ابتدا معروف واقعہ ہے، اس سے ہوئی ہے، معراج کے واقعے سے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ مسجد حرام کی طرف انبیاء علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال نے ہر نبی کو حسب حال اپنی بادشاہت، اپنے اختیارات اور اپنی قدرت کاملہ کے مظاہر اللہ رب العزت نے دکھائے انبیاء کرام علیہ السلام کو۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنی بادشاہت کے جو ہے نا نظارے دکھائے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ نمرود کی آگ بھی انہیں متاثر نہیں کر سکتی۔ انبیاء نے جو اللہ رب العزت کی قدرت اور زمین و آسمان کی وسعت اور اللہ کی تخلیق میں جو رہنائی، خوبصورتی اور جو اللہ ذوالجلال نے اس میں بھلائیاں رکھی ہوئی ہیں، جب وہ انبیاء علیہ السلام اپنی آنکھ سے اللہ انہیں دکھا دیتا ہے تو پھر اتنا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وقت کی سب سے بڑی حکومت کیوں نہ ہو اور وہ اکیلا ہی سب کا مقابلہ کر رہا ہوتا ہے، اکیلا ہی اس کا مقابلہ کر رہا ہے۔ اس کی کیا حکومت، وہ اس کا اختیار تو زیادہ سے زیادہ چند مربع میل پر ہے، لیکن میں جس کا نمائندہ ہوں وہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ اللہ اکبر، زمین و آسمان کا مالک، مجھے اس کی کیا پرواہ ہے، مجھے اس سے کیا خوف ہے، کیا خطرہ ہے مجھے اس سے۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ معراج کا سفر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور آیات وہ دکھاتے ہیں، اور جب یہ دکھائی بھی کب ہے، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں بڑی لطیف بات کہی، بہت لطیف بات فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ معراج اس وقت ہوا، پہلے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، سردار ابو طالب بھی اسی سال فوت ہو گئے۔ اب گھر آنے پر سہارا دینے والے، دلاسا دینے والے، حوصلہ بڑھانے والے وہ ختم ہو گئے۔ حضرت خدیجہ حوصلہ دیتی تھی نا، مال بھی دیتی تھی، ہر قسم کی کا تعاون بھی پیش کرتی تھی، اور آپ کی صفات ذکر کر کے فرماتی تھی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو کی حفاظت فرمائے۔ یہ حوصلے کی بات ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے جب ماحول یہ دیکھا ان کے بعد، آپ پھر طائف گئے، اللہ اکبر، پھر طائف گئے۔ طائف والوں نے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا، خود نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ جناب آپ کی زندگی میں سب سے مشکل وقت کون سا آیا تھا؟ آپ نے فرمایا عائشہ میں وہ وقت کبھی نہیں بھولا جو وقت میں نے طائف میں گزارا، اور طائف والوں نے میرے ساتھ جو عمل کیا، میں اس سختی کو اور اس پشیمانی کو میں کبھی نہیں بھول پایا۔ حالانکہ واقعہ احد بھی ہوا ہے، واقعہ احد ہوا ہے، آپ زخمی ہوئے ہیں، ساتھی شہید ہوئے، لیکن یاداشت کس کی ہے؟ اپنے اس کی طائف کی۔ اتنے متاثر ہوئے، اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، یہ دعا کرتے ہیں، اللہ یا اللہ میں شکوہ کرتا ہوں، شکایت کرتا ہوں، میں کمزور ہوں، میری مدد فرما، میں کمزور ہوں، میری مدد فرما۔ اور خون بہہ بہہ کے نبی علیہ السلام کے سر مبارک اور کمر مبارک پر جوتوں تک پہنچا، اور جوتے مبارک آپ کے نالین مبارک اتنے ساتھ جڑ گیا کہ بڑی مشکل کے ساتھ ان کو اتارا گیا۔ یہ کیفیت تھی نبی علیہ السلام۔ اللہ، بڑی داستان ہے تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں۔ وہاں یہ ہوا، جب واپس آئے ہیں، یہ سب کچھ قربانی ہے کس کے لیے؟ دین کے لیے، یہ انکساری دین کے لیے، یہ قربانی ہے دین کے لیے۔ تو اب اس حالت میں نبی علیہ السلام کو اللہ نے دلاسا دیا، اللہ نے دلاسا دیا، آؤ میرے پاس، میں بلاتا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام اللہ اکبر راتوں رات بیت المقدس، اور بیت المقدس سے پھر ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا تک، یوں سمجھیے کہ مخلوق ساری نیچے اور مخلوق کے اوپر قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی یہ کیفیت پوری معراج کا خلاصہ،
گویا معراج آپ کو حوصلہ دینے بڑھانے اور اللہ کے دین کے لیے اپنی تکلیف جو آپ نے برداشت کی، جو پستی آپ نے قبول کی، جو اپنی کہنا چاہیے کہ فرمانبرداری اور اطاعت گزاری کی تاریخ آپ نے رقم فرمائی، اس کا صلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا کہ او سب مخلوق کو آپ کے قدموں کے نیچے ڈھیر کر دیا. ہاں یہ سب تیرے قدموں میں. اور پھر دیکھیے جب واپس آئے ہیں، دوسرا واقعہ پھر ایک عجیب ہے. جب واپس آئے ہیں تو جناب جنات آپ کا قرآن سن رہے ہیں. اللہ ذوالجلال نے یہ فرمایا کہ ان کو قدر نہیں، دیکھو میری اور مخلوق بھی آپ کی قدردان ہے. ہاں انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے. اور یہ وہی کتاب معلوم ہوتی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. تو پھر یہ جن وہ نبی علیہ السلام کے دستے مبارک پر بیعت کی انہوں نے، اور وہ مسلمان ہوئے. یعنی اس میں بتلایا نبی علیہ السلام کو حوصلہ دلایا کہ یہ اگر قدردان نہیں ہے تو میری اور بڑی مخلوق ہے جو آپ کی قدردان ہے. تو یہ واقعہ یا معراج کا جو واقعہ اصل میں انبیاء کرام علیہ السلام کی کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور آپ کی عظمت شان کی بلندی کا اظہار کرنے کے لیے. تو اس سے سورت کا آغاز ہوتا ہے. پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کو بالخصوص یہودیوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ تم نے ایک پہلے بار حماقت کی تھی اور ہم نے بخت نصر کے ذریعے تمہاری وہ درکت بنائی تھی کہ جناب تمہارا زندگی تمہارا باقی رہنا مشکل اور دوبر بنا دیا تھا. ایک وقت پھر دوبارہ آئے گا، اگر تم نے یہی کیفیت اختیار کی تو پھر تمہارے ساتھ پھر وہی اب طرز عمل کریں گے جو پہلی بار کر چکے. علماء نے یہاں لکھا ہے کہ اس میں اشارہ ہے یہ دوسری بار جس وقت یاجوج ماجوج اور یہ کیا نام ہے دجال، یہ اس وقت اس پریشانی میں اس معاملے میں ہے نا کہ دجال آئے، کوشش میں ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، مانگ بھی رہے ہیں اور اس کا انتظام بھی کر رہے ہیں. بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ دجال ہے، اب مجھے وہ درخت کا نام ذہن سے نکل گیا، وہ درخت جو ہیں ان کی اوڑ میں یہ دجال اور اس کے لوگ یہودی جو ہیں وہ ہوں گے. تو یہ برگد کا کیا درخت ہے، وہ درخت بول کے کہے گا، برگد، ہاں وہ بول کے کہے گا کہ جناب یہ میرے پاس یہودی چھپا ہوا ہے، مارو اس کو، قتل کرو اس کو. درخت بولے. اور کہتے ہیں کہ اسرائیل وہاں اپنے ایئرپورٹ پر وہی درخت بھی لگا رہا ہے. ہاں انتظام سارے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں. تو یہ انتظام بلاخر ہوگا اور ان کا پھر ملیا میٹ ہونے والا ہے. اس سے تنبیہ کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ان کی دوسری بربادی کی طرف اشارہ فرمایا ہے. اور اسی میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہجرت کا بھی اشارہ فرمایا ہے، اللہ کی توحید کا بھی، اور اسی طرح والدین کی خدمت کا، اولاد کی خدمت کا، بیٹیوں کی خدمت کا، بیٹیوں کے ساتھ حسن سلوک کا. اور بیٹیوں کے بارے میں یہاں اللہ ذوالجلال نے یہ بھی فرمایا کہ دیکھو یہ ایسے لوگ ہیں، ایسے بدتینت ہیں کہ اپنے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کو زندہ درگور کرتے ہیں، منہ چھپائے پھرتے ہیں. لیکن میرے بارے میں کہتے ہیں واتخذ اللہ تعالیٰ نے کیا بیٹیاں بنائی. یعنی کیسے احمق ہیں، اپنے لیے بیٹیوں کو وہ پسند نہیں کرتے اور میرے لیے بیٹیاں پسند کرتے ہیں. یہ بات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی. یعنی اس طرح اللہ رب العزت نے معاشرتی مسائل میں اپنی توحید کا بھی اشارہ کیا. باقی اللہ تعالیٰ کے فضل نے، اللہ نے چاہا تو کل بات کریں گے، کافی وقت ہو گیا ہے. لیکن کل میں عرض کر دوں کہ ہمارے مہربان آئیں گے حضرت مولانا ڈاکٹر زعیم الدین حافظ اللہ، وہ عشاء کی نماز پڑھیں گے. عشاء کی نماز کے بعد مختصر سا درس ارشاد فرمائیں گے. اور چونکہ وہ اپنے کلینک پر ہوتے ہیں صبح، بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، دل کے بالخصوص دل کے ڈاکٹر بہت اچھے ہیں. تو اس لیے وہ رات ہی واپس چلے جائیں گے فرض نماز کے بعد. بعد میں ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ، اللہ نے جو توفیق عطا فرمائی تو ہم پھر باتیں کریں گے، اللہ نے جو چاہا.